وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے اپوزیشن سیاسی نابالغوں کے ہاتھوں اپنی سیاست کو گروی نہ رکھے۔ مریم اور بلاول کو پاکستان کی سیاست کا کوئی تجربہ نہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں فواد چودھری نے اپوزیشن کو مشورے دیے کہ لانگ مارچ منسوخ کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اصلاحات پر بات کریں، ملک کے مفاد میں فیصلے کریں۔ فواد چودھری نے کہا نواز شریف پانی MKM کی طرح بننا چاہتے ہیں لیکن ان کا انجام بھی یاد رکھیں۔ جاوید لطیف تو صرف ایک مہرہ ہے لیکن ان کے بیان سے ہر پاکستانی کا دل دکھا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ چاہے کوئی انہیں غدار کہے یا پھانسی پر چڑھائے مگر وہ جیتے جی پاکستان کو ڈوبنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنے والی نسلیں اور ملک ڈوب جائے اور وہ چپ بیٹھے رہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے PDM بدنیتوں کا اکٹھ ہے، انہیں جان بوجھ کر عبدالغفور حیدری کو ہروایا۔ سینٹ الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ یہ پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اپوزیشن کو سینٹ الیکشن میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ سے بھی اپوزیشن کو مایوسی ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے صادق سنجرانی ہمارا نہیں کسی اور کا تحفہ ہے۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسر کو آخری لمحات کے سامنے لایا گیا، کسی نیوٹرل شخص کو پریزائڈنگ آفیسر بنانا چاہیے تھا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ نیب نے مریم نواز کی ضمانت مسترد کرنے کی انوکھی درخواست دائر کی ہے۔ تو ہمارا نہیں ہے، تحفہ تو وہ کہیں اور کا ہے، لیکن بہرحال اس کو اپنایا شاید ہم نے۔ میرے حساب سے آوا اب اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کو کوئی پیچ ورک سے جو ہے وہ آپ درست نہیں کر سکتے۔ وے فارورڈ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں ان کو اپنے آپ کو ایز پولیٹیکل پارٹیز آرگنائز کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ شخصیات کے گرد سیاست نہیں گھوم سکتی، اصولوں کے گرد سیاست کو لے کے جانا پڑے گا۔ پشاور کے تھانہ غربی میں 14 سالہ طالب علم شہزیب کی مشکوک ہلاکت۔ لڑکے کے والد نے الزام لگایا ہے کہ ان کے بیٹے کو حوالات میں تشدد کر کے مارا گیا، انہیں انصاف چاہیے۔ تھانے میں تعینات پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے شہزیب نے حوالات کے اندر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی۔ انیشلی جو ہے ہم نے جو فیملی ہے ان کے کمپلینٹ کے اوپر FIR رجسٹر کر دی ہے، مکمل تھانے کو ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے اور جو رسپانسبل اس کے افسران ہیں ان کو ہم نے انڈر اریسٹ کر رکھا ہے۔ مزید یہ ہے کہ ہم نے اور اس میں جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہے، سیشن جج صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری بھی ہو۔ ہم نے تمام جگہوں پہ CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں، نصب کیے ہوئے ہیں۔ ان کی نیگلیجنس ضرور ہے اس سینس میں کہ ان کو اس کو مانیٹر کرنا چاہیے تھا اور اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو رہا تھا تو ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں پولیس حراست میں لڑکے کی مبینہ خودکشی کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ محمود خان کا کہنا ہے کہ معاملے کی ہر لحاظ سے شفاف غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں گی اور ملوث اہلکاروں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ شعبان کا چاند نظر نہیں آیا، یکم شعبان 16 مارچ بروز منگل ہوگی، شب برات 29 مارچ کو ہوگی۔ چاند کی رویت سے متعلق اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ کورونا پھیلنے کے باعث اسلام آباد میں انتظامیہ نے مزید سخت فیصلے کیے ہیں۔ کاروباری علاقے اور پارکس جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مکمل بند رہیں گے۔ DC اسلام آباد کے مطابق 3 سب سیکٹرز آج رات سے سیل کر دیے جائیں گے۔ تہوار اور اجتماعات کے لیے جاری کردہ NOCs واپس لے لیے گئے ہیں۔ کسی بھی انڈور سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کھلے مقامات پر 300 افراد کے اجتماع پر صرف 2 گھنٹے کی اجازت ہوگی۔ دفاتر کو 50% سے زائد عملہ بلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد زعیم ضیاء نے کہا کہ اسلام آباد میں کورونا کا لیول ریڈ لائن کراس کر گیا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ عورت مارچ میں بینرز اور گستاخانہ نعروں سے متعلق الزامات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایک بیان میں وفاقی وزیر نے کہا سوشل میڈیا پر مبینہ جاری مواد کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملوث کرداروں کو بے نقاب کر کے مقدمات دائر کریں گے۔